صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش کی عقیل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقیل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے صلی علی شفیعنا صلی صلی علی کریمنا صلی علی محمد بزم ثنائے مصطفیٰ بزم ثنائے زلف میں میری غروس فکر کو بزم ثنائے زلف میں میری غروس فکر کو ساری بہار بہشت خلد چھوٹا سا ایک دان ہے صلی علی کریمنا صلی عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرف دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش دھوم دھام کان جدھر لگائیے کان جدھر
جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ارے ہاں یہی امتحان ہے، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے خطیب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، وہ حضرات اور وہ ناظرین جو حضرت کی گفتگو شوق اور لگن کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں، ان سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لے آئیں، اور جو ناظرین سوشل میڈیا کے ذریعے مفتی صاحب کا خطاب سماعت فرماتے ہیں، ان سے بھی التماس ہے کہ وہ متوجہ ہو کر حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سے پیرا باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعروں سے استقبال کیجئے اپنے مشفق و مہربان مفتی صاحب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور اس کے آگے میں نے قرأت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فضیلت کو اور روزے سے متعلقہ چند احکام کو بیان فرمایا کہ کون سے افراد ایسے ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو، تو ان کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا۔ پھر ان رخصتوں کے باوجود اگر روزہ رکھ لیا جائے تو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے میں بہتر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تصوم خیر لکم، روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا ہے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقویٰ اور پرہیزگاری ہر انسان کی ضرورت ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری متقی بننا کہتے ہیں اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا اسے پورا کرنا، اور جن سے روک دیا اس سے رک جانا، یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کہلاتا ہے۔ اور یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اور انسان اپنی زندگی کے مقصد کو، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جب انسان اپنے مقصد ہی کو حاصل نہ کر سکے تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ ایک طالب علم جو ہے وہ یونیورسٹی، کالج، اسکول میں جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکے اور اگلے درجے کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے، اگلے درجے میں نہ جا سکے، فیل ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اپنے مقصد کو نہیں پا سکا تو ہم اسے ناکام کروا دیں۔ تو جو تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ انسان کو اس کے مقصد میں کامیاب کرتی ہے، اور جو اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکا وہ ناکام ہے، خائب ہے اور خاسر ہے۔ لہٰذا ہر ایک کی ضرورت، ابھی اگر ہاتھ اٹھوا لیں کہ کون کون کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کوئی ایک ہوگا جو ہاتھ نہ اٹھائے کہ بھئی میں کامیاب نہیں ہونا۔ ہر ایک کی خواہش ہے، تو خواہش سے تو محلات تعمیر نہیں ہوتے نا، بلکہ اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ جد و جہد، کچھ کوشش اور کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، جس کے بعد ان مقاصد کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے بھی ہم رزق حلال کے حصول کے سلسلے میں، یا تعلیم کی تکمیل کے سلسلے میں، یا کسی ہنر کو سیکھنے کے سلسلے میں جب ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں وقت بھی لگانا پڑتا ہے، قربانی بھی دینی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے۔ اسی طرح سے اللہ کا قرب بھی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اس عظیم ذات کے قریب ہو جانا، اس کی بارگاہ میں عزت والا ہو جانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو اتقا ہے۔ اتقا اس میں تفضیل ہے، ایڈجیکٹو ہے، سپرلیٹو ڈگری استعمال ہوئی، جو تم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ، جتنا تقویٰ اور پرہیزگاری بڑھتا رہے گا اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا۔ تو یہاں روزہ جو ہے وہ متقی بنانے کے لیے آیا، یعنی اللہ کا قرب عطا کرنے کے لیے آیا، اور جسے اللہ کا قرب مل جائے وہ کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ جسے دولت مل جائے، جسے افرادی قوت مل جائے دنیا میں، جسے اقتدار حاصل ہو جائے، تو ان ایسی چیزوں کا قرب حاصل ہو جانا کہ جو فوائد کا سبب ہے اور نقصانات سے بچنے کا سبب ہے، اس کو انسان دنیاوی اعتبار سے ایک کامیابی تصور کرتا ہے۔ تو جو ان تمام فوائد کا پیدا کرنے والا اور خالق ہے، اس عظمت والی ذات کے قریب ہو جانا کتنی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ روزہ وہ کامیابی عطا کرتا ہے، اور ہمارے اندر ایک ضبط نفس اور قوت پیدا کرتا ہے کہ اندر سے جو باطن سے تقاضے ابھر رہے ہوتے ہیں، انسان میں وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو نہ کہہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان ہی کے مہینے کو کیوں اختیار کیا، کسی اور مہینے میں روزے فرض کر دیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا اور اس میں ہدایت اتاری گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا فیہ ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح روشن
ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے۔ جب آپ کے سامنے حق اور باطل دو چیزیں واضح ہو جائیں گی تو آپ حق کو اختیار کرو گے یا باطل کو اختیار کرو گے؟ حق کو اختیار کریں گے۔ تو یہ حق اور باطل کا فرق پیدا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ یہ اللہ کا مقدس کلام، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اور گمراہی میں اگر انسان کو ایک اندھیرے راستے پر چل رہا ہو تو اسے کچھ ہوش ہوتا ہے کہ آگے کوئی کھائی آ جائے کہ اس میں قدم پڑ جائے اور گر جائے، یا اطراف میں اندھیرے کی وجہ سے کوئی موذی جانور اس کو کاٹ لے، نقصان پہنچائے، اس پر حملہ آور ہو جائے۔ تو جب گمراہی اور اندھیرے میں انسان ہوتا ہے تو اسے اگلی منزل کا معلوم نہیں ہوتا کہ مفید ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، اور وہ صحیح سمت میں چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ ایسے وقت میں کوئی صادق اور امین آ کر راستہ بتا جائے، صادق یعنی سچا، وہ راستہ بتانے میں جھوٹ نہیں بول رہے معلوم، اور امین ہے یعنی امانت دار ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے بغیر کسی رد و بدل کمی بیشی کی اس امانت کو پہنچا دینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کامل ہدایت کو بھیجا، اور اس ہدایت کے مطابق ڈھلنے کے سلسلے میں دو رکاوٹیں ہیں، ایک نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے۔ اور نفس جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ شیطان کو بہکانے کا سبب بھی یہ نفس ہی بنا ہے، کیونکہ جب شیطان جنت میں رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی وجہ سے اسے معلم الملکوت بنا دیا تھا، فرشتوں کا استاد بنا دیا تھا، اور یہ جنت میں رہتا تھا۔ اس وقت تو کوئی اور شیطان تو نہیں تھا نا، اس کو کس نے بہکا دیا؟ اس کو کس نے راندہ درگاہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر پر ابھار دیا؟ یہ اس کا نفس تھا۔ تو نفس شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو شیطان کی تباہی کا سبب بن گیا۔ تو بس اس پر کنٹرول، سیلف کنٹرول، نفس پر قابو پانا آنا چاہیے، تبھی اس کامل ہدایت پر عمل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں اس کامل ہدایت کو اتارا ہے، اس ہی مہینے کے روزے فرض کر کے ہمیں ایک ایسی قوت فراہم کرنے کی طرف منتقل کر دیا جو اس ہدایت کی طرف راغب ہونے اور اس کے اوپر عمل کرنے، اور اس سلسلے میں جو نفس کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہوتا ہے وہ روزے سے اس کو حاصل ہو جائے اور اس کامل ہدایت سے اپنے تعلق کو جوڑے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، یہ ہدایت ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ تو یہاں پر لفظ روزہ آیا تو روزے کا معنی جو ہے، جو اس کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ صبح صادق سے لے کر، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو روزے کا معنی ملے گا رک جانا۔ عام بول چال میں رک جانے کے معنی میں عرب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن شریعت نے کچھ تبدیلی کر دی۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ 3 کاموں سے نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب آفتاب تک رک جانے کا نام روزہ ہے۔ نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ ان 3 کاموں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ لہٰذا اس میں نیت کا تذکرہ آیا تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ بس دل میں ارادہ ہے میں روزہ رکھوں گا کل کا، تو بس یہ نیت ہے۔ ہاں زبان سے ادا کرنا یہ مستحب ہوتا ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، اور زبان سے اگر نیت نہیں کریں گے تو شریعت گرفت نہیں فرماتی کہ بھئی زبان سے بھی کرنا ضروری تھا، کیوں نہیں کیا۔ اور یہ سحری کرنا جو ہے حضور نے فرمایا اس میں برکت ہے، 2-4 لقمے ہی صحیح، اس کو ضرور سحری کرنی چاہیے، اس میں برکت رکھی۔ اور سحری کرنا بھی نیت میں داخل ہے کہ بھئی کیوں کر رہا ہے، اسے پوچھا جائے تو کہے گا میں روزہ رکھوں گا۔ تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت جو ہے وہ رات میں بھی کی جا سکتی ہے اور دن میں بھی زوال سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ رمضان کے روزے کے دن شریعت نے معین کر دیے، تو جو دن شریعت نے معین کر دیے ہیں اس میں دن میں بھی نیت ہو سکتی ہے، اور جو دن ہم معین کرتے ہیں اس میں ہمیں رات سے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بعض روزے ایسے ہیں جس میں رات ہی میں روزہ شروع ہونے سے پہلے ہی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ روزہ نہیں ہوگا۔ اور بعض روزے ایسے ہیں جس میں زوال سے پہلے جو ہے ظہر
ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ جو یہ ضحوہ کبریٰ کا وقت آپ نے دیکھا ہوگا کیلنڈر میں، یہ سورج کی گردش کے ساتھ متعین ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جیسے ہی سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور 20 منٹ کا یہ وقت مقروء ہوتا ہے جس میں ہر ایک سجدہ منع ہوتا ہے۔ 20 منٹ کے بعد آپ جو چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے چاشت اور اشراق کے نوافل لوگ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورج اوپر اٹھتا رہتا ہے، پھر ایک وقت میں آ کے رک جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج رکتا ہے تو مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ 35 منٹ کا، کبھی 40 منٹ، کبھی 45 منٹ کا وقت ہوتا ہے موسم کے اعتبار سے۔ جب تک یہ رکا رہے گا یہ مکروہ وقت ہے اور اس میں ہر طرح کا سجدہ منع ہوگا۔ پھر جیسے ہی یہ چلنا شروع ہوگا تو چلتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو اس سورج کے چلنے سے پہلے پہلے جس نے نیت کر لی، یعنی ظہر کا وقت مثال کے طور پر 12:20 پر شروع ہو رہا ہے، تو 12:20 سے پہلے پہلے جس نے نیت کر لی اس کا رمضان کا روزہ درست ہو جائے گا۔ تو یہ نیت کا فرق آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب دن میں نیت کرے گا تو دن میں نیت کرنے والا یہ نیت نہیں کرے گا کہ ابھی سے 12 بجے سے روزے دار ہو، نہیں، بلکہ وہ نیت یہ کرے گا کہ صبح صادق سے جب سے روزہ شروع ہوا ہے جب سے میں روزے دار ہوں۔ دوسری جو ہم غلطی اس میں یہ کرتے ہیں روزے کے سلسلے میں کہ روزہ شروع ہوتا ہے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا روزہ شروع ہو جائے گا، اور اذان جو ہے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، یعنی جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے 2-3 منٹ پہلے جو ہے وہ روزہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب اذان ہو رہی ہے تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ بعض افراد اس اذان کا اعتبار کہ ابھی اذان ہو رہی ہے نا آخر تک وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو انہوں نے تو روزہ رکھا اور فوراً توڑ بھی دیا۔ لہٰذا اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بڑی غلطی کا شکار ہوتی ہیں۔ ان کو یہ بتایا جائے کہ روزہ فجر کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دیں گے تو اذان کا اعتبار ہے۔ اگر کسی نے فجر کا وقت ہونے سے پہلے اذان دے دی تو اذان نہیں ہوئی بلکہ دوبارہ اذان دینی پڑے گی۔ تو اذان اس بات کی علامت ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور روزہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے ہمارا روزہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اذان تو روزہ شروع ہونے کے بعد کہی جاتی ہے، لہٰذا اذان کے دوران کھانے پینے سے احتراز کیا جائے، بلکہ اب کیلنڈر کو سامنے رکھیں۔ اگر مثال کے طور پر 4:52 پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ 50 پر اپنے معاملات سے فارغ ہو کر پیچھے ہٹ جائیں اور کھانا پینا ترک کر دیں، کیونکہ بڑی عظیم عبادت ہے اور اس کی یہ بہت بڑی دولت ہے، اور دولت کی بندہ حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا، لہٰذا اس کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عبادت ہمیں پیش کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد، تو یہ روزے کی نیت کا بیان ہو گیا۔ اس کے بعد روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تو جسم کے اندر کھانے پینے یا ازدواجی تعلق خود پر غسل واجب کر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جسم سے قے کے ذریعے سے کوئی چیز باہر نکالے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جسم کے اندر جانے سے یعنی کھانے پینے سے اور خود پر غسل واجب کر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک چیز کھانے پینے سے، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، دوسرا کسی بھی طریقے سے خود پر غسل واجب کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن جب 3 شرائط پائی جائیں۔ وہ 3 شرائط یہ ہیں کہ جان بوجھ کر، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ آپ کا روزہ ہے۔ یہ شروع میں ہوتا ہے کہ جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تو یاد نہیں رہتا کہ روزہ رکھا ہوا ہے ابتدائی دنوں میں، تو روزہ دار ہونا یاد ہو۔ دوسرا، طے کرنے کا عمل خود کیا ہو، حلق وغیرہ میں انگلی ڈال لی یا کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کے عمل کی وجہ سے یہ طے ہوئی، 2 چیزیں۔ اور تیسری چیز، اتنی طے آئی کہ منہ بھر ہو۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی رفتار کے ساتھ آئی کہ اس کو آسانی سے روکا نہیں جا سکتا ہے، اس طے کو منہ بھر کے کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ 3 شرائط ہے، روزہ دار ہونا یاد ہو، طے کا عمل خود کیا ہو، اور تیسرا اتنی طے آئی ہو کہ منہ بھر ہو۔
لہٰذا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں کہ یہ یاد ہی نہیں ہے کہ روزہ دار ہے اور اس نے حلق میں انگلی ماری اور بہت ساری قے ہو گئی، روزہ ٹوٹے گا؟ روزہ دار ہونا ہی یاد نہیں ہے، لہٰذا اس قے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ تو یاد ہے کہ روزے سے ہے اور طبیعت خراب ہوئی اور بہت ساری قے ہو گئی، تو دو شرطیں پائی گئی کہ روزہ دار ہونا یاد ہے اور قے منہ بھر آ گئی، لیکن کیا اس نے خود عمل کیا ہے قے کرنے کا یا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے خود بخود قے ہو گئی؟ خود بخود ہو گئی۔ تو یہاں پر ایک شرط کم ہے کہ خود کوئی عمل کیا ہو اور قے ہو، تو جب یہ شرط نہیں پائی جا رہی تو اس قے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب زیادہ تر افراد جو ہے وہ طبیعت خراب ہوئی، الٹی ہو گئی، ابھی ٹوٹ گیا اور وہ ٹوٹا نہیں تھا اور غلط مسئلے کی وجہ سے آپ پانی پی لیا، اب ٹوٹ جائے۔ تو یہ تین شرائط قے کے باب میں آپ کو یاد رکھنی ہوں گی۔ اور کون ایسا ہے جو حلق میں انگلی مار کر خود قے کرتا ہے؟ الا یہ کہ بہت زیادہ اس نے اپنے ٹینک ہی فل کر لیا اور بے قراری اس کو ہو رہی اور وہ کچھ باہر نکالنے کے لیے کر رہا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ کوئی بھی جو ہے وہ قے کرنے کا عمل خود نہیں کرتا۔ تو روزہ یاد ہو اور منہ بھر قے بھی آئی ہو اور خود عمل نہ کیا ہو تو ایسی قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ روزہ بھی یاد ہے اور خود ہی حلق میں انگلی مار لی، لیکن قے تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہیں آئی، تو اب تیسری شرط پوری نہیں ہوئی، لہٰذا ایسی قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا جو ہے خود پر غسل واجب کر لینے سے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے غسل واجب کرنا ہو، ازدواجی تعلق قائم کر کے یا کسی اور ذریعے سے غسل واجب کرنا ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی خیال برا دل میں پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے غسل واجب ہو گیا، یا کوئی برا منظر موبائل وغیرہ میں دیکھ لیا اور اس کی وجہ سے غسل واجب ہو گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اپنے عمل کے ذریعے سے روزہ اگر توڑے گا تو یعنی غسل واجب کرے گا تب روزہ ٹوٹے گا۔ کسی برے منظر کو دیکھنے یا برا خیال دل میں آنے کی وجہ سے اگر غسل واجب ہو گیا یا دن کے وقت میں احتلام ہو جائے تو چونکہ خود واجب نہیں کیا ہے لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، ابھی آئیں گے اور ابھی چلے جائیں گے۔ آج 3 روزے ہو ہی گئے نا، پتہ بھی نہیں چلے گا اور پھر معلوم نہیں کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ ابھی رمضان سے پہلے رخصت ہو گئے، تو وہ 11 مہینے یا 10 مہینے پہلے جو رمضان تھا وہ ان کا آخری تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے ابھی ہم مل جائیں گے رمضان سے، لیکن نہیں۔ تو اس کو قیمتی سمجھیں اور اس کی قدر کرتے ہوئے تنہائی اور تجرد اختیار کریں۔ اس مہینے میں یہی کرنا چاہیے کہ جو گیدرنگز ہیں اس کو کم اختیار کریں اور خدا کے واسطے موبائل کو بند کر کے، کیونکہ یہ سب سے خراب گیدرنگ ہے، یہ سب سے بری صحبت ہے کہ آج کے اعتبار سے کہ بس یا تو وقت ضائع کر رہا ہوگا یا کسی بیکار لنف کام میں پڑا ہوگا یا خدا نخواستہ بہت حد کو تجاوز کرتے ہوئے کسی برے منظر کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو ایسی مبارک راتوں میں، ایسی مبارک گھڑیوں میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے اور اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ایسی گھڑیوں کو انسان ان خرافات میں اگر لگا دے گا تو سراسر خسارے کا اور گھاٹے کا سودا۔ حضور نے فرمایا، اتنی برکات اس کی ذکر فرمائی اور فرمایا کہ قدرت کے باوجود جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ بدبخت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے ایک سونے کا پہاڑ ہو اور اس طرف پیاز رکھی ہوئی ہو ڈھیر ساری، اور انسان اس کے باوجود پیاز کو اٹھا لے تو کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے یا بیوقوف قرار دیں گے اسے؟ تو حضور نے فرمایا بدبخت ہے کہ اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اللہ کا فضل چھوڑ کر وہ اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے کی گٹکے کی عادت ہے، سگریٹ پینے کی عادت ہے، جی ہم سے تو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، ہم سے تو پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن وہ بھوک اور پیاس کس طرح سے برداشت ہوگی؟ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے جو قبر میں بھی راحت دلائے گا اور میدان معاشر میں بھی عزت سے سرفراز کرے گا۔ تو عزتیں حاصل کرنے کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے یا نہیں اٹھانی پڑتی ہے؟ لہٰذا آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بس تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرنا ہے، یعنی قضا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے بھی چھوڑے گا تو اسے روزہ رکھنا ضرور ہے کہ روزہ ہمارے اندر
نفس کو کنٹرول کرنا ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ نفس ہی تباہی کا سبب ہے، تو کنٹرول کرنے کی پریکٹس سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے 13، 14 اور 15 ان تاریخوں کے روزے رکھ لے گا تو یہ ساری زندگی کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ فضیلت حضور نے کیوں ذکر فرمائی اور کیوں ابھار رہے ہیں؟ تاکہ وہ تجدید ہو سکے کہ رمضان کے جانے کے بعد رمضان کی وجہ سے جو نفس میں ایک طاقت پیدا ہوئی تھی کہ نفسانی خواہشات کو نہ کہنا آ گیا تھا، اس میں جب وقت کے گزرنے کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو تو مہینے میں جب یہ 3 روزے رکھ لے گا تو دوبارہ اس کی تجدید ہو جائے گی اور اس کے اندر ایک نوع کی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے گی، اور وہ پھر دوبارہ سے اللہ کی فرمانبرداری کی طرف لوٹ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لازم قرار دیا کہ اس کی گنتی پوری کرنی ہے، کیونکہ تقویٰ اور پرہیزگاری بغیر روزے کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کسی عذر کی وجہ سے ابھی نہیں رکھ پا رہے تو اس کی قضا کرنا لازم اور ضروری ہو۔ اور یہاں بیماری کا تذکرہ ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی بہت بیماری ہو اور اس کی وجہ سے روزہ ترک کر دیا جائے، بلکہ اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ 3 چیزیں دیکھی جائیں گی کہ بیماری جو ہے وہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، خطرناک حالت پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا روزہ رکھیں گے تو مرض بیماری بہت دیر سے جو ہے اس میں شفا یابی ہوگی، یا عورت حاملہ ہے اور اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہوگی، اس کو کمزوری ہو سکتی ہے، یا خود حاملہ خاتون اگر خوراک وغیرہ نہیں لے گی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی ہے۔ تو ایسی حالت میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی حالت خراب ہو جائے گی یا اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ دشواری کا سبب ہوگا؟ تو اس کے 3 طریقے ہیں کہ کوئی ماہر طبیب جو خوف خدا رکھنے والا ہو، دیندار ہو، وہ یہ کہہ دے کہ بھئی آپ کے لیے روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے روزہ فی الحال ترک کیا جا سکتا ہے، اور جیسے ہی صحت یاب ہو تو اس کی قضا رکھ لے۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر سے تو نہیں مشورہ کیا، لیکن اپنا سابقہ زندگی کا تجربہ ہے کہ حاملہ عورت جو ہے اس نے ان ایام میں روزہ رکھ لیا تھا، یا بچہ چھوٹا تھا وہ دودھ پیتا تھا اور روزہ رکھ لیا تھا تو بہت کمزوری پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے بچے کی دودھ پلانے میں مشقت ہوئی اور بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو سابقہ زندگی کا تجربہ جو ہے وہ بھی مفید ہو سکتا ہے کہ سابقہ زندگی میں ایسا ہوا تھا، لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر یہ خاتون اس حالت میں روزہ ترک کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھائی بیمار ہے اور اس کو معلوم ہے کہ سابقہ زندگی میں اس حالت میں نے روزہ رکھا تھا تو حالت اور خراب ہو گئی تھی، تو یہ سابقہ زندگی کا تجربہ بنیاد بن سکتا ہے موجودہ روزے کو قضا کرنے کے سلسلے میں، کہ اس وقت اس عذر کی بنا پر یہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے موجودہ مشاہدہ، تو ماہر ڈاکٹر مشورہ دے، سابقہ زندگی کا تجربہ ہو یا موجودہ مشاہدہ ہو کہ ابھی 1-2 دن پہلے ہی روزہ رکھا تھا یا آج روزہ رکھا تھا اور طبیعت بگڑ گئی، تو یہ موجودہ مشاہدہ ہے کہ اس مشاہدے کی وجہ سے معلوم ہو گیا کہ اس روزے کی وجہ سے میری حالت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، تو مرض جو ہے اس میں آپ روزہ اس وقت چھوڑیں گے کہ جب ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے، ماہر طبیب آپ سے کہے، سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ اس حالت میں پہلے بھی رکھا تھا حالت بگڑ گئی تھی، یا موجودہ مشاہدہ ہو کہ ابھی روزہ رکھا تھا اور حالت بگڑ گئی، تو یہ بنیاد بن سکتا ہے کل کے روزہ نہ رکھنے کی اور ابھی روزہ توڑ دینے کی۔ تو ان 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ جو احکامات دے رہا ہے اس میں بندوں کی کمزوریوں کی رعایت بھی فرما رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھو لازم ہے چاہے تم مر جاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ قوت ہوتے ہوئے، یعنی قدرت ہوتے ہوئے روزہ رکھنا فرض ہے، اور حالت ایسی عذر والی حالت ہو تو شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ بعد میں پھر اس روزے کو پورا کر لیا جائے۔ اور فرمایا کہ اور سفر کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ حالت سفر میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم یہ 92 کلومیٹر دور جانے کے لیے شہری علاقے سے باہر نکل جائے تو ایسا شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن وہ کون سا مسافر ہے جو روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ کہ اس کا روزہ ہی سفر میں شروع ہوتا ہو، سفر میں ہے اور سحری کا وقت ہوا، اب روزہ رکھے نہ رکھے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص کی 10 بجے فلائٹ ہے، روزہ کب شروع ہو رہا ہے؟ صبح 5 بجے، تو ایسا شخص اس سفر کی بنا پر یہ والا روزہ نہیں چھوڑ سکتا،
تو سفر میں روزہ چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ روزے کی ابتدا سفر ہی میں ہو، تب چھوڑنے کی اجازت ہے، ادروائز روزہ چھوڑنے کی سفر میں اجازت نہیں ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ جو طاقت ہی نہیں رکھتے، یعنی ایسے بوڑھے افراد اور ایسے بیمار کے جن کے بارے میں اب یہ یقین نہیں ہے کہ کبھی صحت یاب ہو کر روزہ جو ہے اس کی قضا بھی کر سکیں گے، اس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے کہ اب دن بدن جو ہے صحت نیچے ہی جائے گی، قوت حاصل نہیں ہوگی، تو ایسا شخص کیا کرے؟ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں مساکین کو صبح اور شام کا کھانا کھلائے، ایک مسکین کو ایک صدقہ فطر کی مقدار، اور ایک صدقہ فطر کی مقدار جو آٹا آپ استعمال کرتے ہیں اپنے گھر میں، اس کی مقدار 2 کلو اور 50 گرام آٹا۔ تو جو جتنے پیسوں کا آپ 1 کلو آٹا خریدتے ہیں، آپ اچھا استعمال کرتے ہیں 70 روپے والا، تو 2 کلو اور 50 گرام سے 70 کو ضرب دے دیں، تو 70 اور 70 140 اور 50 گرام کے کچھ اور ملا دیں تو 150-55 روپے بن جائے گا۔ کوئی سستا والا آٹا استعمال کرتا ہے 60 روپے والا، تو وہ 2 کلو اور 50 گرام کو 60 روپے سے ملٹیپلائی کر دیں تو اس کی یہ رقم صدقہ فطر کی نکل آئے گی، اور اس کو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ایسا بوڑھا ہے کہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اور پیسے بھی نہیں ہیں کہ فدیہ دے، تو بس وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے اور یہ نیت رکھے کہ جب بھی مال آیا تو یہ فدیہ ادا کر دوں گا۔ تیسری چیز یہ کہ اگر کوئی شخص فدیہ ادا کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد امید تو نہیں تھی کہ صحت مند ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا کر دے تو اب وہ فدیہ جو ادا کیا ہے وہ نفل بن جائے گا اور اسے قضا کرنی ہوگی۔ تو یہ تفصیل ذرا ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ رعایتیں دی ہیں وہ کس صورت میں ہمیں حاصل ہوگی، مرض کی صورت میں اور سفر کی صورت میں اور شیخ فانی کی صورت میں یہ رعایتیں ہیں، لیکن چند شرائط اور قیودات کے ساتھ۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فدیہ دینے والوں کو فرماتا ہے فمن تطوع فہو خیر لہ، یہ صدقہ فطر کی مقدار ایک معین مقدار ہے، اس سے کم تو نہیں ہو سکتا، اتنی مقدار دیں گے تو روزے کا فدیہ بن جائے گا، لیکن کسی کی گنجائش زیادہ ہے تو وہ زیادہ اگر لوگوں کو دیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور مزید فرما دیا بعد تصوم خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے روزہ ٹوٹنے کی 3 صورتیں آپ کے سامنے ذکر کی کہ کھانے پینے سے، جان بوجھ کر بلا عذر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، غسل واجب کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور قے سے روزہ ٹوٹے گا لیکن 3 شرائط کے ساتھ۔ اب روزہ ٹوٹنے کی جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں ایک ہے عمدن قصدن، جان بوجھ کر بلا عذر روزہ توڑ دینا، کچھ کھا پی لیا بلا کوئی عذر بھی نہیں ہے اور جان بوجھ کر کھا پی لیا، یا خود پر غسل واجب کر لیا، تو ایسی صورت میں روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور سخت گناہگار بھی ہوگا، اور بعض صورتوں میں قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، اور بعض صورتوں میں فقط قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ دوسرا جو ہے وہ غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، توجہ نہیں تھی، وضو خانے پہ بیٹھا تھا، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیا اور پیچھے سے کسی کا دھکا لگا اور پانی حلق میں چلا گیا، تو اب اس کا ارادہ تو نہیں تھا، جان بوجھ کر عمدن اور قصدن نہیں توڑا ہے بلکہ بلا قصد ہو گیا، غیر ارادی طور پر یہ پانی حلق میں چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس کا قصد اور ارادہ نہیں تھا، لیکن روزہ ضرور ٹوٹ جائے گا۔ اور اس سلسلے میں توبہ کرنا بھی ضروری ہے کہ اتنی بے احتیاطی کیوں کی کہ اتنی بڑی عظیم نعمت کہ فرض روزہ ہی جاتا رہا اگرچہ بعد میں قضا کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی شخص نے اگر ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیا اور پھر وہ اس کے تدارک کے لیے، اس نقصان کی بھرپائی کے لیے ساری زندگی کے روزے رکھتا رہے تو وہ اس فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت قیمتی دولت ہے، جس طرح شیشے کے قیمتی برتن کو خواتین سے پوچھ لیں کس طرح سے سنبھال کے رکھتی ہیں، اگر ٹوٹ جائے تو بچے کی خیر نہیں ہے، جہیز کا ہوتا ہے اور بڑا زبردست قسم کا وہ بڑی چاہ کے ساتھ خریدا ہوا ہوتا ہے، تو کتنا بندہ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ گلاس کے جو برتن رکھتے ہو تو اس کے کارٹن پہ بنا ہوا ہوتا ہے فرجائل، بڑا جو ہے نا نازک ہے، اس کو ذرا کیئر کے ساتھ جو ہے ہینڈلنگ اس کی کرنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو روزہ بڑی قیمتی چیز ہے،
تو ایسی بے احتیاطی کے ساتھ بیٹھا کہ ادھر ادھر کوئی توجہ ہی نہیں ہے اور منہ میں پانی ہے کہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے، تو زیادہ چوکنا ہو جانا چاہیے۔ کیوں ہوا کہ کسی کا دھکا لگنے کے باوجود بھی تو پانی رک سکتا تھا، لیکن ایسی بے احتیاطی یہاں دیکھ رہا ہے وہاں دیکھ رہا ہے، عدم توجہ ہی کی بنا پر وہ حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ ٹوٹتا رہا، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ تیسری صورت ہوتی ہے سہون، کہ روزہ ہی یاد نہیں ہے اور کچھ کھا پی لیا، تو ایسی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا رہا ہو تو یاد دلائیں یا نہ یاد دلائیں؟ تو اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور بہار شریعت میں بھی لکھا ہے کہ سامنے والے کی حالت کو دیکھا جائے گا کہ بہت کمزور ہے، اور اگر یہ تھوڑا بہت کھا پی لے گا تو روزہ آسانی سے پورا کر لے گا تو نہ بتائے، اور ہٹا کٹا موٹا تازہ ہے کہ اگر کچھ نہ کھائے تب بھی ایسے 10 روزے رکھ لے گا، تو اس کو بتانا واجب ہے، یاد دلانا واجب ہے۔ تو یہ یاد دلانے اور نہ دلانے کا شرعی حکم۔ تیسری بات یہ کہ بچوں کے سلسلے میں شریعت کیا حکم کرتی ہے؟ حضور نے فرمایا مروا صبیانکم وہم 7 سنین، کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ 10 سنین، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں مارو، مار کر نماز پڑھاؤ، یعنی سختی کا حکم دیا۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو، یعنی اطراف کو بھی، سراؤنڈنگز کو بھی، اطراف کے ماحول کو بھی پاکیزہ بناؤ، تاکہ بچہ کسی بری چیز کو دیکھ کر، کسی بری صحبت کی وجہ سے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے اور گناہ کا عادی نہ ہو جائے۔ تو نماز کا حکم جو حضور نے فرمایا، یہ اس لیے فرمایا کہ نماز فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا چونکہ نماز فرض ہے، اور اس فرض کی تیاری کے سلسلے میں جیسے ہی 8ویں سال کا پہلا دن شروع ہوگا، والدین پر واجب ہوگا کہ نماز کا حکم کرے۔ بچہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اس کو پیار محبت سے سمجھائیں گے، لیکن والدین اگر اس کو حکم ہی نہیں دیں گے تو واجب کے تارک ہوں گے، اور واجب کا ترک کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی کیا روزہ رکھے گا؟ نہیں، جیسے ہی 8ویں سال کا پہلا دن ہوگا تو والدین پر واجب ہوگا کہ بچے کو حکم دیں، اگر اس کی صحت وغیرہ ٹھیک ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو والدین پر واجب ہے کہ اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیں گے۔ پھر الگ بات ہے کہ بچہ رکھے یا نہ رکھے، اس کو ترغیب دلاتے رہیں گے، پیار محبت سے سمجھاتے رہیں گے، حتیٰ کہ وہ مائل ہو جائے۔ اور بچے جب اطراف میں ماحول دیکھتے ہیں تو خود کہتے ہیں میں بھی رکھوں گا، میں بھی رکھوں گا۔ تو والدین پر واجب ہے، اگر وہ حکم نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور واجب کا ترک ایک بار ہو تو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور توبہ کے بغیر اگر اس کی عادت بنا لی جائے تو یہ صغیرہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ہم لا علمی کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں، ابھی کیا رکھے گا، ابھی تو چھوٹا ہے، اور 10 برس کا ہو جائے تو ذرا سختی کرو اور اس کو روزے کی طرف لانے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ نماز سے زیادہ مقابلتاً جو ہے بھوک پیاس جو ہے وہ نماز سے زیادہ مشقت والا کام ہے۔ تو اس مشقت کی طرف کیسے مائل ہوگا جب تک اس پر سختی نہیں کی جائے گی؟ تو والدین پر یہ لازم ہے، ورنہ وہ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں بچے نے نہیں رکھا یا روزہ رکھ کے توڑ دیا تو وہ مکلف تو بالغ ہونے کی صورت میں ہوگا، لہٰذا بچے پر اس روزے کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ لیکن 2 جہتیں ہیں کہ والدین کے اعتبار سے دیکھیں اور بچے کے اعتبار سے دیکھیں، ان دونوں اعتبار سے دیکھنا ضروری ہوگا۔ تو والدین کو حکم دینا لازم اور ضروری، اگر نہیں دیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ پھر جو روزہ ہے جب ہم توڑ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کفارہ کیا ہوتا ہے؟ جب کفارہ لازم ہوتا ہے تو کفارہ 60 روزے ہیں اور لگاتار روزے ہیں، تاکہ اس کفارے سے معلوم ہو جائے کہ اتنی اہم عبادت ہے اور اس کفارے کے خوف کی وجہ سے ایک رکھا نہیں جا رہا ہے، تو 60 مسلسل کے بیچ میں ایک بھی چھوڑا ہے تو آدمی کو دوبارہ، اور عورت جو ہے وہ مخصوص ایام جو ان کے ہوتے ہیں اس عذر کی بنا پر چھوڑے گی تو وہ اجازت ہے، پھر وہ پاکی کی حالت میں ایک بھی نہیں چھوڑ سکتی، تو اس کو بھی گویا کہ لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ تو یہ لگاتار بڑا سخت حکم ہے، اور ایک قضا کا روزہ تو 61 روزے رکھے گا تو وہ اس کی قانونی اعتبار سے بھرپائی ہوگی، لیکن فرض روزے کا جو بدل تھا، فرض روزے کی جو نورانیت تھی، جو اس کو رمضان کے مہینے میں رکھنے کا اجر اور ثواب تھا، اس کو وہ ساری زندگی کے روزوں سے پورا نہیں کر سکتا۔ بس قانونی اعتبار سے اللہ نے جو ہے کفارہ رکھا ہے، وہ کفارہ رکھے گا تو پورا کر سکے گا۔ اب یہ
روزہ جب بندہ توڑتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے چند چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ روزہ رمضان کا ہو، ادائے رمضان کا ہو۔ لہٰذا رمضان کے علاوہ جو بھی روزہ ہو اس کو اگر رکھ کر توڑ دیں گے تو یہ 60 روزے کا کفارہ نہیں ہوگا، یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ اور رمضان میں بھی وہ روزہ کہ جس میں رات میں نیت کی ہو، لہٰذا اگر کسی نے دن میں نیت کی ہے رمضان کے روزے کی اور پھر بعد میں اس نے توڑ دیا تو اس پر قضا ہے، گناہ گار ہوگا، لیکن 60 روزوں کا کفارہ اس پر نہیں ہوگا۔ تیسرا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ ہو اس کا، یعنی بعض اوقات اکراہ کی وجہ سے کوئی مجبور کر رہا ہوتا ہے، یا جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ غیر ارادی طور پر وہ وضو خانے پر بیٹھا تھا اور حلق میں پانی چلا گیا، تو ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا۔ چوتھا بلا عذر ہونا ضروری ہے کہ بلا عذر روزہ توڑ رہا، عذر کی وجہ سے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ بہت زیادہ طبیعت اور حالت خراب ہو گئی تو شریعت اجازت دیتی ہے، جیسے ہیٹ اسٹروک پچھلے سالوں میں آیا تھا تو حالت ہی خراب ہو جاتی تھی، تو ایسی صورت میں اگر روزہ ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ پھر جنایت کامل ہو، فقہاء نے لکھا، یعنی جنایت کامل ہونے کا مطلب یہ کہ ایسی چیز سے روزہ توڑا جس سے لذت حاصل کی جاتی ہے تو کفارہ لازم ہوگا، ورنہ لازم نہیں ہوگا۔ لہذا کیلا کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، گناہ گار بھی ہوا اور 60 روزے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ یہ لذت کے لیے کھایا جاتا ہے یا نہیں، لیکن کیلے کا چھلکا کھا لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ کراہت والی ناپسندیدہ چیز ہے، لہذا قضا تو ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو جنایت جو ہے گناہ گاری وہ کامل ہونی چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ روزہ غسل واجب کرنے کے ذریعے، ازدواجی تعلق کے ذریعے سے اگر توڑا، زوجہ کے ساتھ تعلق قائم کیا یا کسی حرام کاری میں مبتلا ہوا تو قضا اور کفارہ دونوں ہیں، لیکن کسی اور ذریعے سے غسل واجب کر لیا تو پھر روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا، کہ جنایت گناہ جو ہے وہ کامل درجے پر نہیں پہنچا۔ اسی طرح اگر تربوز کھا لیا تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، لیکن تربوز کا چھلکا کھا لیا تو بندہ اس میں رغبت نہیں محسوس کرتا، لہذا قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی جو ہے وہ چالاکی کرے کہ روزہ بھی ٹوٹ جائے اور کفارہ لازم نہ ہو تو پہلے چھلکا کھا لے، اب روزہ تو ٹوٹ گیا اور کفارہ بھی لازم نہیں ہے اور پھر اس کے بعد لگاتار 1 درجن بھر کیلے کھا لے، تو یہ بدماشی اگر کرے گا تو پھر اس نیت کی وجہ سے اس پر کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ ایک اور مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا نمک اگر چکھے تو لذت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ تھوڑا سا نمک تو قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا، لیکن مٹھا بھر کے نمک ڈال لے منہ میں تو اب روزہ تو ٹوٹ جائے گا کہ جسم میں کچھ چلا گیا ہے لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ تو جنایت کامل ہونا ضروری ہے کہ کامل طور پر گناہ گاری اور روزہ توڑنا لازم آ رہا ہو تب کفارہ لازم ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ اور غلطی سے سہون جو ہے بھول کر روزہ اگر کچھ کھا پی لیا یا ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں روزے سے متعلق ذکر کر دی تاکہ ہم اس علم کی روشنی میں اپنے روزوں کو مکمل کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت ذکر و اذکار میں گزاریں، تلاوت قرآن میں گزاریں اور اپنی عادت بنا لیں اس رمضان المبارک میں کہ کم سے کم 3 آیات جو ہیں وہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ روزانہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ ہدایت قرآن ہے، یہ پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے لیکن عربی عبارت پڑھ رہا ہے، کچھ اس کو حاصل نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام نماز میں تلاوت کرتے تھے تو زاروں قطار رویا کرتے تھے، اس لیے کہ سمجھ میں آتا تھا۔ جہنم کا تذکرہ ہے، جنت کے انعامات کا تذکرہ ہے اور بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کے جلال کا تذکرہ ہے، اس کے جمال کا تذکرہ ہے، یہ بہت ساری چیزیں اس میں مذکور ہیں۔ لہٰذا جب سمجھیں گے تو قرآن کا نور سینوں میں اترے گا اور فرمانبرداری کی طرف بندہ مائل ہوگا۔ اس لیے اپنی عادت بنا لے کہ جہاں آپ پورا قرآن تلاوت کرتے ہیں وہ بھی کریں، باعث سعادت ہے، لیکن 3 آیات جو ہیں مختصر تفسیر کے ساتھ آپ ضرور مطالعہ کریں تاکہ قرآن کے نزول کا مقصد پورا کرنے میں ہم کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا